DGISPR نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام ملٹری آپریشن نہیں، دہشت گردی کے خلاف منظم مہم ہے۔ انتہائی سنجیدہ ایشو کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی نے 2021 کے نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان میں پیش رفت کا جائزہ لیا، جبکہ ماضی میں کیے گئے آپریشنز کا موازنہ بھی کیا گیا۔ اعلامیہ میں لکھا گیا ہے کہ قومی دھارے کے تحت اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ یہ نیشنل سرویلائن کا بھی ایشو ہے جس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ مافیا چاہتا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کو متنازع بنا دے۔ عزم استحکام دیٹ کمپین جو میں نے کہا کہ یہ ہماگیر مربوط ایک کمپین ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی، اور یہ صرف دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائٹی کو اور ملک کو اوپر اٹھائے گی۔ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ نیشنل سروائیول کا ایشو ہے، یہ ہم اس کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں۔ ٹیرر کا اور کرائم کا، دہشت گردوں کا اور کرمنل مافیا کا جو آپس میں نیکسس ہے اس کو بریک کرنا ہے۔ عزم استحکام کے، اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے، یہ نہ پورے ہوں۔ بہت بڑا مافیا، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دی جائے گی تو انتشار پیدا ہوگا۔ یہ فسطائیت سزا نہ دینے پر مزید پھیلے گی۔ بدنوں کے تاجروں کے امن مارچ میں کئی منفی عناصر شامل ہو گئے ہیں۔ ان منفی عناصر نے ریاست اور فوج کے خلاف نعرے بازی اور پتھراؤ کیا ہے۔ امن مارچ میں کچھ مسلح لوگ بھی شامل تھے۔ عارضی دیوار کو گرا دیا گیا، جبکہ سرکاری راشن گودام کو بھی لوٹا گیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا ہے۔ انتظامیہ نے کے ساتھ کی بات چیت، انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جب بھی ہم مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا، یہ ہوگا، ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے۔ لیکن جب وہ امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگیٹو جو عناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے۔ انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف نعرے بازی کی، پتھراؤ کیا۔ اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے۔ دے فائرڈ، اور ایک عارضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی، ایک دیوار کی، اس کو بھی گرایا، اور وہاں پہ جو سپلائی ڈیپو ہے، جو سرکاری گودام تھا راشن کا، اس کو لوٹا بھی۔ ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپسند عناصر گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی، پولیس کی، صوبائی حکومت کی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ 79 لوگوں میں فائرنگ کی جاتی، تو کیا وہ اتنی تسلی سے وہاں آٹے، گھی، بوریاں چوری کر رہے ہوتے؟ جو فوج نے رسپانس دیا وہ بالکل ایز پر SOP، ایز پر آرڈرز تھا۔ فوج کا سسٹم بڑا کلیئر ہے، اف دیر از اے وہ ملٹری انسٹالیشن ہے، بڑے کلیئر اس میں نیچے، اور اس کے مطابق ہی وہاں پہ ٹروپس نے، آفیسرز نے اپنے آپ کنڈکٹ کیا کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹورا بلوائی آتا ہے تو پہلے اس کو بڑی کلیئر وارننگ دی جاتی ہے۔ اگر سٹل وہ آتا ہے تو پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے۔ اگر سٹل وہ نہیں رکتا تو جو اس طرح پھر اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا۔ جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے، تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ خارجی اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کا ٹارگٹ پاک فوج ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گرد موبائل، کمپیوٹر، جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے خود کو ثابت کرتے ہیں۔ فزیکل دہشت گردوں کا آپ کو پتہ ہے، یہ ان کا نام ہے، یہ گروپ ہے، جبکہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کا تو اکثر نہیں پتہ ہوتا کہ کس ملک میں ہے، مسلمان ہے یا نہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گرد جھوٹ اور جھوٹی خبر کا سہارا لے رہا ہے۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آپ بھی سنیے۔ یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی، از نتھنگ بٹ ڈیجیٹل ٹیررزم۔ جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن، ہتھیار پکڑتا ہے، بم پکڑتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائٹی پہ اور اپنے ارد گرد، یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے۔ تو دے آر بوتھ ڈوئنگ دا سیم تھنگ۔ ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون، وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے، کہاں سے چل رہا ہے، کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستانی ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ، کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں، فزیکلی کس جگہ لوکیٹڈ ہے۔ لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے۔
جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اور جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے وہ بھی فوج کے اوپر, فوج کی قیادت کے اوپر, فوج اور عوام کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ اٹیک کر رہا ہے. اور اس کے لیے وہ سہارا لے رہا ہے جھوٹ کا, پروپیگنڈے کا, فیک نیوز کا. جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے, اس کو مانیٹرنگ نے روکنا ہے, اس کو ریگولیشن نے روکنا ہے, اس کو سزاؤں نہیں روکنا ہے. کیونکہ یہ آپ دنیا میں, یہ پہلے بھی ہو رہا ہے نا, تو آپ دیکھیں دنیا میں لوگ جو فیک نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے, اس کو ایسے ہی روکتے ہیں. آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں, وہاں آئے دن ذرا سی ایک بیہودہ پوسٹ کے اوپر ایک فیک نیوز نکالنے بڑی سخت کڑی سزائیں دی جاتی ہیں. یہ پاکستان میں جو دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, اور دوسرا بھارت ہے جو کہ موقع کی طاق میں ہے, یہ کب اس کی فوج اور اس کے ادارے ویک ہوں تو ہم اپنی واردات ڈالیں. تاجروں کے وفاقی انجمن FPCCI نے IPPs کے معاہدوں کو پبلک کرنے اور اب تک کی جانے والی ادائیگیوں کے فرانسک آڈٹ سمیت نیپرا میں مانیٹرنگ کے لیے عوام اور صنعت کاروں کی نمائندگی دینے کا مطالبہ کر دیا ہے. علی مہدی کی رپورٹ دیکھیے. FPCCI کے قائم مقام صدر عبد المحیمین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ IPPs کو ماہانہ 150 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے. بند پلانٹس کے ساتھ 10 سے 15% پر چلنے والے پلانٹس کو بھی ادائیگیاں کی جاری ہیں. حکومت ان IPPs میں 52% کی حصے دار ہے اور پنجاب حکومت بھی IPPs میں حصے دار ہے. فوری طور پر حکومت اپنے حصے کے معاہدوں پر کیپیسٹی چارجز ختم کر کے عوام اور انڈسٹری کو ریلیف فراہم کرے. انہوں نے تمام IPPs کا فورنزک آڈٹ کرانے سمیت نیپرا میں گھریلو کنزیومرز اور بزنس کمیونٹی کو نمائندگی دینے کا بھی مطالبہ کیا. 2015 کے اندر کیپیسٹی کی مد میں 200 بلین پیمنٹ جاتی تھی. اس وقت یہ پیمنٹ 10 گنا بڑھ کر 2 ٹریلین پہ چلی گئی. ایک IPP ایٹ دی انویسٹمنٹ آف 50 بلین لگا اور آج تک 400 بلین جو ہے وہ اس کو جو ہے پیمنٹس ہو چکی ہیں. نیپرا میں ہمیں ایک سارٹ آف مانیٹرنگ کا رول ملے. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین آصف انعام نے کہا کہ IPPs کے معاملے پر جتنی تحقیق کی اتنے ہوشربہ انکشافات ہوئے. بجلی کے بلوں میں 66% کیپیسٹی چارجز ہیں. عبوری حکومت نے وعدہ کیا کہ بجلی 9 سینٹس میں دی جائے گی. منتخب حکومت نے بھی اس یقین دہانی کو پورا نہیں کیا. یہ پانی سر سے گزر گیا ہے. 22,000 کے ہم پیسے دے رہے ہیں, پورا پاکستان دے رہا ہے, اور بن رہا ہے 20-22,000, اور مزید جو 16-17,000 آنے والا ہے. تو یہ تو آج 16 سینٹ ہے, کل یہ 24 سینٹ ہو جائے گا لیسے ودن 5 ایئر. پھر اس کے بعد انڈسٹری بند ہو جائے گی تو یہ 30 سینٹ ہو جائے گا. تو کیا ہم 150-200 روپے کا یونٹ لے رہے ہوں گے؟ صنعت کاروں نے مطالبہ کیا کہ IPP سے طے کیے گئے معاہدوں کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں. کس کے دور میں کون کون سے معاہدے کن شرائط پر کیے گئے.